حق ہے میری نصرت کرے میرے کردار کی داد دیجئے مجھے میرے کی میرے اشعار کی آئیے اپنے بھی تن کر چلوں آپ آ جائے تو تانا زن ہے جو مجھ پر یہ اہل جہاں سب کو سمجھاؤں میں میرے بس میں دیکھ لوں آپ آ جائے تو مجھے شاہ ہر دو سرا موت اس آئے تو دیکھنا ہے مجھے شاہ ہر دو سرا موت اس شرط پر مجھ کو منظور ہے پھر سے میں جی اٹھوں آپ آ جائے تو نغمہ ہے ہمیں مولا سجدے کروں اور قصیدے کروں آپ آ جائے تو آئیے کروں میں مصیبت میں ہوں آپ غیبت میں ہے کیوں مصائب سہوں آپ آ جائے تو آئیے اپنے مولا سے باتیں کریں نوالی کے ساتھ دیوانے ہیں دیوانے ہم ہیں علی کے دیوانے ہم سے زمانہ قائم ہے ہم کو دنیا کیا جانے دیوانے ہیں دیوانے ہم علی کے دیوانے ہم سے زمانہ قائم ہے ہم کو دنیا کیا جانے دیوانے ہیں دیوانے دار پہ بھی ہوٹوں پہ ہمارے صرف علی کا نام رہا ہم کو نہ ہرگز دنیا والوں خوف غم و آلام رہا ورد ہمارا ناد علی ہے ناد علی سے کام رہا مٹ جاؤ گے مٹ جاؤ گے نادانو آؤ نہ ہم سے ٹکرانے دیوانے ہیں دیوانے ہم علی کے دیوانے ہم سے زمانہ قائم ہے ہم کو دنیا کیا جانے دیوانے ہیں دیوانے ہم علی کے کیا ہے علی تمہیں ہم نے کب جانا صرف خدا نے اور نبی نے ذات علی کو پہچانا اتنا آسان کام نہیں ہے حد حسینی تک جانا کس میں اتنی ہمت ہے ایک بندے کو رب جانے دیوانے ہیں دیوانے ہم علی کے دیوانے ہم سے زمانہ کیا ہے ہم کو دنیا کیا جانے دیوانے ہیں دیوانے بنت نبی ہے زوجہ عشق کی ستین اس کے دلبر ہے مریم ہوا آسیہ سارا کیا زہرا کے ہمسر ہے بنت فلاں اور بنت فلاں سب شہزادی سے
فلاں اور بنت فلاں سب شہزادی سے کمتر ہے دین کو عزت بخشی ہے گھر میں رہ کر زہرا نے دیوانے ہے دیوانے ہم ہیں علی کے دیوانے ایسا قادر حسین اترا ہے جو حیوانوں کو پیشوا کر دے آگ پانی ہوائیں مٹی سے یہ کہے تو ہوائیں چلتی ہے یہ خدائے نسیم ہے لوگوں یہ کہے تو ہوائیں چلتی ہے یہ خدائے نسیم ہے لوگوں اس انتظار میں اللہ کتنی لذت ہے یہ انتظار تو خود انبیاء کی سنت ہے اسی روشن کو تو ہم اسی روشن کو تو ہم اختیار کہتے ہیں ہے خوش نصیب تیرا انتظار کرتے ہیں تمہاری یاد کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں تمہاری راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں تمہارے قدموں پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں ہے خوش نصیب تیرا انتظار کرتے ہیں تصورات کو ہم یوں ہنسی بناتے ہیں تمہارے قدموں پہ ہم اپنا سر جھکاتے ہیں بلند سجدوں کا اپنے وقار کرتے ہیں ہے خوش نصیب تیرا انتظار کرتے ہیں ہے تیرا نور ہی سورج میں چاند تاروں میں ہے تیرا نور ہی سورج میں چاند تاروں میں تیرے کرم سے روانی ہے آبشاروں میں یہ حق زمانے پہ ہم آشکار کرتے ہیں ہے خوش نصیب تیرا انتظار کرتے ہیں انتقام شہی ابرار ابھی باقی ہے انتقام شہی ابرار ابھی باقی ہے ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے شاید آخری ہے در کرا ابھی باقی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سجنے لگا فتحوں کا بازار میری مولا سجنے لگا فتحوں کا بازار میرے مولا آ جائیے اب لے کر تلوار میرے مولا سجنے لگا فتحوں کا بازار میرے مولا آ جائیے اب لے کر تلوار میرے مولا آ جائیے اب لے کر تلوار میرے مولا تنہائی کی باتیں ہیں تنہائی میں آ جاؤ تنہائی کی باتیں ہیں تنہائی میں آ جاؤ ہو جائے عقیدت کا اظہار میرے مولا ہو جائے عقیدت کا اظہار میرے مولا شاید تیرے آنے کی لکھی ہو خبر کوئی شاید تیرے آنے کی لکھی ہو خبر کوئی اس واسطے پڑھتا ہوں اخبار میرے مولا اس واسطے پڑھتا ہوں استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله ربي وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا اس جشن میں تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم سب مل کر جمع ہو کر اس عاشور خانے میں، اس عزاخانہ ساتھ مل کر اس ماہ مبارک شعبان میں ہونے والے تمام ولادتوں کی مبارکباد، بالخصوص ولادت امام زمان کی مبارکباد کو بارگاہ شہر معصومین میں بلند ترین صلوات سے پیش کریں۔ میں بھی اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تہ دل سے تمام ولادتوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسی امید کے ساتھ اسی طرح بلند ترین صلوات سے قبول فرمائیں گے۔ ہم اس امام کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں کہ جو یاسین اور زاریات کا بیٹا ہے، جو طور سینا کا فرزند ہے، یہ لخت جگر فاطمہ زہرا ہے، یہ یوسف زہرا ہے، یہ نرجس زہرا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جن کے گھر میں بچے ہوتے ہیں اور جو بچہ سب سے کم سن ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ سب کا لاڈلا ہوتا ہے، اسے سب لوگ محبت کرتے ہیں۔ یہ جو بارگاہ امام ہمارا ہے، یہ تمام شہداء معصومین میں اگر سن و سال مطابق دیکھا جائے تو وہ سب سے چھوٹے ہیں اور سب کے چہیتے ہیں۔ یہ اس کا بیٹا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود حدیث بھی ملتی ہے کہ چھوٹے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا پر اللہ کی کوئی حجت نہ ہوتی تو یہ دنیا اپنے رہنے والوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو جاتی۔ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو جنگ چل رہی ہے، چاہے وہ یوکرین کے بیچ میں ہو، رشیا کے بیچ میں ہو، یا دنیا میں ایسے وبا آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی آج تک بھی اگر یہ دنیا سلامت ہے تو اسی لیے سلامت ہے، اسی لیے ختم نہیں ہوئی کیونکہ ایک حجت خدا ہے جو آج بھی پردے غیب میں باقی ہے۔ آج بھی ایک حجت ہے خداوند عالم کی جو زندہ و سلامت ہے، کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو نہ ہی زمین سے اناج اٹھتا، اگر وہ نہ ہوتا نہ آسمان سے بارش ہوتی۔ وہ ہے تو جس کے صدقے میں ساری کائنات اپنی جگہ پہ گردش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کام یوں ہی نہیں دنیا کے چلا کرتے ہیں، کام یوں ہی نہیں دنیا کے چلا کرتے ہیں، ہر زمانے میں اولی الامر ہوا کرتے ہیں، ہر زمانے میں اولی الامر ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو مشکل سے نکل آتی ہے دنیا ہر بار، صاحب العصر ہی امداد کیا کرتے ہیں، صاحب العصر ہی امداد کیا کرتے ہیں۔ آئیے حضرات جشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اب آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتیں اور ایک مکالمہ پیش کیا جائے گا کہ جس کے لیے میں بردر سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آئے اور اسے انجام دے۔ آپ حضرات بلند ترین صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات
يعقلون. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. یہ آیت سورہ مبارک عادیات کی 17ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جان لو خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. ہم نے تم سے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ تم سمجھو. اور اس کی تفصیل کمال الدین جلد نمبر 2 میں اس طرح ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت قائم علیہ السلام کے ذریعے یعنی اپنے زمین کو زندہ کرے گا. کیونکہ زمین کے رہنے والے لوگ کافر ہو چکے ہوں گے اور کافر اللہ کے نزدیک مردہ ہے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ سورہ مبارک توبہ کی 33ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ وہ خدا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرکین برا مانتے ہو. اس کی تفصیل کمال الدین جلد نمبر 2 میں اس طرح ملتی ہے کہ جناب ابو بصیر سے منقول ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا خدا کی قسم اس آیت کی تعویل ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہے اور اس وقت تک نازل نہ ہوگی جب تک امام قائم ظہور نہ کر لے. جب امام قائم علیہ السلام ظہور کریں گے تو کوئی خدا کا کفر کرنے والا اور کوئی امامت میں شرک کرنے والا جس وقت ان کا ظہور ہوگا جس وقت ان کا ظہور جن کے ظہور سے خداوند عالم اس آیت کی تعبیر کو مکمل کرے گا کہ ان کے ظہور کے بعد کوئی مشرک نہیں رہے گا. چٹان کے اندر بھی اگر کوئی چھپا ہوگا تو چٹان آواز دے کر کہے گا کہ اے مومن میرے اندر ایک منافق چھپا ہے، تو آ کر اسے قتل کر دے اور اس دنیا کو مومنین سے بھر دے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد. ایک چھوٹا سا مکالمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا بچوں کے لیے بالخصوص. بچے تو ہے نہیں، بس بڑے لوگ ہمت افزائی کریں گے. ایک درود پڑھے محمد وال محمد کے بارے میں. بولتے ہیں بھائی کیسے آپ خیریت؟ الحمدللہ. آپ کیسے خیریت سے؟ الحمدللہ علی بھائی میں اچھا ہوں. دیکھ رہا ہوں تھوڑے دن سے جشن بہت ہو رہے ہیں آپ لوگ کے یہاں. جی ہاں، جشن منائے جا رہے ہیں ہمارے خالد بھائی 15 شعبان کی مناسبت سے. شب بارات کے لیے اتنے جشن علی بھائی؟ ارے نہیں خالد بھائی، شب بارات تو صرف ایک رات سے منسوب ہے. ہمارے جشن تو ہر رات منائے جا رہے ہیں. کس کے لیے منائے جا رہے ہیں؟ اگر شب برات کے لیے نہیں تو پھر کس لیے منائے جا رہے ہیں علی بھائی؟ آپ کو نہیں پتا خالد بھائی؟ آپ حضرات تو کہتے ہیں اہل بیت کو چاہتے ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے، تو آپ کو نہیں معلوم 15 شعبان کو اور کیا ہے؟ ارے علی بھائی ایک چھوٹا سا کا سوال کرا اب اتنا پھر آگے بول رہے ہیں. ارے آپ ناراض مت ہوئیے خالد بھائی، بتاتا ہوں 15 شعبان کو اس عظیم شخصیت کی ولادت ہے کہ جو انبیاء کے محنتوں کو برابر کرے گا، یعنی جن کی محنتوں کو وہ پورا کرے گا، جن کے مقصد کو پورا کرے گا. یعنی 15
شعبان کو حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ حجت ابن الحسن العسکری یہ کون ہے علی بھائی؟ آپ کے 13ویں امام ہے کیا؟ ارے کیا بات رہتے خالد بھائی آپ کے، ارے ہم نا 12 امام کے ماننے والے ہیں، 12 امام کو ہی مانتے ہیں، اور ہمیں شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں۔ یہ ہمارے کوئی 13ویں امام نہیں ہے، یہ 12ویں امام ہی ہے، جن کے کئی القاب ہیں، جن میں سے مہدی بھی ہے، بقیت اللہ بھی ہے، امام زمانہ بھی ہے، امام عصر بھی ہے، اسی میں حجت ابن الحسن بھی کہتے ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں سنا میں ایسا، مطلب تھوڑا تھوڑا سنا میں بہت پہلے، لیکن ولادت ہو گئی علی بھائی امام مہدی 15 شعبان 255 ہجری انہی کی ولادت کی تاریخ ہے۔ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے گھر میں ان کی سامرا میں ولادت ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ علی بھائی، میرے کو معلوم نہیں تھا صحیح میں، لیکن آپ بول رہے ہیں ولادت ہو گئی تو کہاں پہ دکھے نہیں ابھی سے؟ ہاں، اس وقت امام مہدی علیہ السلام خداوند عالم کے حکم سے غیبت میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ غیبت، یہ نئی بات سنا ہے علی بھائی، میرا ہر بار نئی بات سننا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ کو جو ہے جب ملیں گے ہم سے احمد کے چاہنے والے سے، تو آپ کو ہر بات نہیں دکھے گی خالد بھائی۔ بہرحال آپ کو بتا دیتا ہوں، غیبت یعنی اس طریقے، یہ بھی غیبت ہے علی بھائی؟ جی ہاں، لیکن آپ کے دلیل ہم نا قرآن کی بات سمجھتے خالی اچھا، آیت وہ ہے تو بولیے، ہم پھر یقین کریں گے انشاءاللہ۔ پتا نہیں کیا قرآن کی بات کو سمجھتے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا آپ لوگوں کے۔ خیر، آپ کو قرآن سے ہی بتاتا ہوں، انبیاء کے لیے بھی یہ غیبت تھی، اور سورہ قصص میں حضرت موسیٰ کی غیبت کا تذکرہ واضح طور پر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ غیبت میں گئے علی بھائی؟ جی ہاں، بالکل ویسے پتا ہے۔ آپ بولیے آیت نمبر یا کچھ بھی سورہ قصص میں جو آیت ہے جہاں پر یہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جب موسیٰ خوف کھاتے ہوئے رات میں نکلے فرعون کے شہر یعنی حضرت مصر سے، جب حضرت شعیب کے شہر میں جانے کے لیے، مدین جانے کے لیے، اس وقت ایک شخص بھاگتا ہوا آگے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ کو فرعون نے مارنے کا منصوبہ بنایا ہے، پلان بنایا ہے۔ تو اب اس وقت حضرت موسیٰ مصر سے نکل کر مدین یعنی حضرت شعیب کے شہر چلے گئے، اور ایک طویل عرصے تک وہیں پر تھے۔ تو اب ان کی جو امت تھی یہاں پر مصر میں یعنی بنی اسرائیل، ان کو حضرت موسیٰ کے رہنے کی جگہ پتہ نہیں تھی کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو یہی ان کی امت کے لیے حضرت موسیٰ کی غیبت تھی کہ جو ان کے رہنے کی جگہ کو نہیں جانتے تھے، جو ان کی امت کی رسائی نہیں تھی، پہنچ نہیں سکتے تھے اپنے نبی تک، اور نہ ہی رہنے کی جگہ کو جانتے تھے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ آپ بولنا چاہ رہے ہیں علی بھائی کہ حضرت موسیٰ ڈر گئے فرعون سے اور بھاگ گئے بول گئے؟ ارے خالد بھائی کیسے باتیں کرتے ہیں، بھاگ گئے کر گئے، یہ آپ نا ایسی باتیں کرتے ہیں، اور آپ لائیں یہ لفظہ ان کے لیے کہیے جن کو ججتے ہیں، جن کو اچھے لگتے ہیں، ان کے لیے کہیے کہ جو رسول کو چھوڑ کے جنگ میں بھاگ گئے تھے، ان کے لیے یہ لفظ اچھے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بھاگے نہیں، حضرت موسیٰ اپنی جان کی حفاظت کی اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جو ہے خداوند عالم کا ایک عظیم مقصد پورا کرنا تھا، انہیں ابھی آگے اللہ کے ایک بڑے اہم مقصد کو پورا کرنا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے جان کا ذخیرہ کیا، اس کی حفاظت کی، اور وہاں سے چلے گئے۔ صحیح بول رہے ہیں آپ علی بھائی، لیکن بات مقصد بتاتا ہوں آپ کو، حضرت موسیٰ کا مقصد کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کا عظیم مقصد یہ تھا کہ ان کو فرعون ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، تو ان کی امت کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانا تھا، اور خداوند عالم کا پیغام فرعون اور امت تک پہنچانا تھا، اور اس کے تختے کو پلٹا دینا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ اب اس وقت چلے گئے وہاں سے۔ اچھا ماشاءاللہ علی بھائی، باتیں سمجھ میں ہے، لیکن بات امام مہدی سے شروع کرے آپ جی۔ لیکن اب یہ غیبت میں اور امام مہدی کی غیبت میں مطلب کیا کنیکشن؟ کیا سوال کر رہے ماشاءاللہ خالد بھائی، ہمارے سے ملے، آپ کا دماغ پہ ماشاءاللہ چلنے لگا ہے، بڑے اچھے سوال کر رہے ہیں آج کل آپ۔ چلیے بتا دیتا ہوں میں، حضرت موسیٰ کی غیبت اور امام مہدی کی غیبت کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ اگر جو ہے دیکھ لے تو اسی سے آپ کو جو ہے امام مہدی کی غیبت کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ اس لیے امام مہدی غیبت میں اس کی اصل وجہ تو خداوند عالم بہتر جانتا ہے،
یا پھر اس کی اصل وجہ امام کے ظہور کے بعد ہی پتہ چلے گی. جس طرح حضرت موسیٰ کی غیبت تھی اس کی وجہ معلوم نہیں تھی. کب پتہ چلی؟ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو پتہ چلا حضرت موسیٰ کی غیبت کی اصل وجہ کیا تھی. کیونکہ حضرت موسیٰ اس لیے غیبت میں گئے تھے کیونکہ اس وقت امت تیار نہیں تھی ایک عظیم انقلاب کے لیے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اگر اس وقت کچھ کیا جائے تو نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا اور مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو لہٰذا اس وقت حضرت موسیٰ چلے گئے اور جب امت گڑ گڑانے لگی، بلکنے لگی، جب امت تیار ہو گئی ایک عظیم مقصد کے لیے، اس وقت حضرت موسیٰ واپس آ گئے. تو اسی طرح ہم جو ہے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ علماء یہی بتاتے ہیں کہ ابھی اس وقت بھی چونکہ حضرت موسیٰ کا جو کام تھا وہ صرف ایک امت کے لیے تھا، ایک شہر کے لیے تھا، مگر امام مہدی کا جو مقصد ہے کل کائنات کے اوپر ہے. ان کا جو مقصد پورا کرنا ہے وہ سرزمین دنیا پر اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور اس دین کو پورا کرنا ہے جو غدیر میں کامل ہوا تھا. تو اتنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہیں اتنی لمبی، ان کی غیبت اتنی لمبی، اتنی طویل اور اتنی طولانی ہے اور انہیں اتنے ہی جو ہے تیار لوگ چاہیے. ان کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لوگ بھی انہیں اسی معیار کے چاہیے. اور لیکن جو عظیم مقصد ہے وہ تو اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے. غیبت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اب آپ کو بات واضح ہے خالد بھائی؟ ماشاءاللہ علی بھائی آپ بہت اچھا علم رکھتے ہیں. میرے کو تو مجلسوں جشنوں میں، لیکن آپ نے اتنا حاصل کرے مجلسوں جشنوں سے. الحمدللہ یہ صدقہ ہے مولانا حسین ابن علی کی مجالسوں کا خالد بھائی. سبحان اللہ. نہیں میں بھی آؤں گا انشاءاللہ ولی بھائی، ضرور ٹائم نکلے گا مجلسوں میں آؤں گا. اتنے اچھے باتیں معلوم ہوتے پہلے آپ تو برابر کوشش کریے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو سیدھے راستے پر قائم رکھے. جزاک اللہ، تقبل اللہ. عزیزان ایمان، یہ چھوٹا سا مکالمہ تھا جو سوال و جواب کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا. دراصل ایسے فتنے اور چیزاں ذہن میں ڈالے جاتے ہیں اور خود شیطان ملعون بھی اس میں ملا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں سے وسوسے ڈالے، کیونکہ اس کا کام ہی ہے وسوسہ ڈالنا. اور وہ کس کے ذہن میں سے وسوسہ ڈالے گا؟ جو 14 معصومین کے عقیدے پر ایمان رکھتا ہوگا، جو امام مہدی کے غیبت پر عقیدہ رکھتا ہوگا، اسی کا دشمن ہے کھلا ہوا. جو قرآن میں خداوند عالم کہہ رہا ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ اہل بیت کے ماننے والوں کا ہے. تو اگر ایسے شک و شبہات ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مسئلوں کو خود سے حل نہ نکالے اور نہ آپس میں گفتگو کر کے الجھ جائے، بلکہ علماء سے رجوع ہو اور ان سے ہمارے مسئلوں کو دریافت کرے اور جو ہے اس کا حل ان سے پوچھا جائے. بہرحال چھوٹی سی اب تقریر بغیر کسی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس کے لیے میں ادب گزارش کروں گا برادر عزیز سے کہ وہ یہاں پر آئے اور آپ سے مخاطب ہو. آپ حضرات ایک بلند ترین صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. عزیزان ایمان، عاشقان امام زمان، سلام علیکم. میں بھی اپنی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں اس عظیم مہینے کی تمام ولادتوں کی، بالخصوص ولادت ولی عصر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پیش کرتا ہوں. ایک صلوات سے آپ اسے قبول فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعجل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دامن اہل بیت سے متمسک رکھا، ولایت امیر المومنین اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہمیں جوڑے رکھا. جتنا اس کی بارگاہ میں شکر کیا جائے کم ہے. اور الحمدللہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں اور اس زمانے میں الحمدللہ ہم لوگ ہیں جس کے جو ہے بے پناہ فضائل ہیں. زمانہ غیبت کے جو مومنین ہیں ان کے بے پناہ فضائل ہیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد نے اپنا بھائی کہا ہے، بھائی کہا ہے. کئی آپ کے فضائل میں احادیث ہیں. یہی چھوٹا سا پیغام لے کر آپ کے یہاں آتے ہیں. آپ حضرات کی محبتیں ملتی ہیں، بزرگوں کی دعائیں ملتی ہیں، شفقتیں ملتی ہیں. یہ بات کیا کم ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے، بلکہ ایسی روایتیں ہیں معصومین علیہ السلام سے. ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر تم ہماری زیارت نہیں کر سکتے اللہ تو ہمارے صالح، روایت میں نیک صالح جو ہے شیعہ کی زیارت کرو، اللہ تمہیں ہماری زیارت کا شرف عطا کرے گا. نیکوکار دیندار مومنین ہیں. یہ ملاقات ایک دوسرے سے، روایتوں میں ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ہماری احادیث کا تذکرہ کرو، ہمارے امر کو، ہمارے تذکرے کو زندہ کرو تاکہ اللہ کی تم پر رحمتیں نازل ہو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں داؤد، اللہ اکبر، فرماتے ہیں داؤد ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہو. اللہ، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہو اور ان سے کہو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس بندے پر جب وہ ایک اکیلا، یعنی یہاں جو ہے ذکر اہل بیت کے لیے جو ہے تعداد کوئی شرط نہیں ہے، صرف خلوص نیت ہو. ایک بندہ جب دوسرے سے مل کر ہمارا ذکر کرتا ہے، ہمارے امر کا، ولایت کا، امامت کا ذکر کرتا ہے، تو ان دو میں جو تیسرا ہوتا ہے وہ ایک ملک ہوتا ہے جو ان دونوں کے لیے استغفار کرتا ہے. پھر روایت میں آخر میں بیچ کا حصہ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، امام فرماتے ہیں ہمارے بعد زمین پر جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ ہمارے ذاکر ہیں، ذکر کرنے. اللہ آپ جو ہے علماء کی قدر کو سمجھیں. یعنی یہ جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہم تک پہنچا رہے ہیں، ہمارے علماء مراجع جو خدمت اہل بیت علیہ السلام کر رہے ہیں. آج اگر ہم اپنے مراجع کی اطاعت نہیں کر پا رہے، ان کی جو معاملات میں جو انہوں نے بتایا ہے اگر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو امام کی کیا اطاعت کریں گے؟ یعنی یہ جو علماء امام علیہ السلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کے امر کو، امامت کا ذکر کر رہے ہیں. اس حدیث میں امام فرما رہے ہیں داؤد ہمارے بعد لوگوں میں وہ سب سے بہتر ہے جو ہمارے ذاکر ذکر کر رہے ہیں ولایت و امامت. عظیم نعمت ہے یہ محبت اہل بیت.
آپ کی محبتیں ملتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پیغامات بچوں کے لیے، امام کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا ہے، آپ نے آیتیں سنی، جو بھی سوال امام کے متعلق ہو ہمارے علماء نے ہر ایک کا جواب دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جوابات کی طرف رجوع کریں، علماء کی طرف رجوع کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا احساس بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کا ذکر کرنے آتے ہیں جو تنہا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ یعنی امام مہدی علیہ السلام، یعنی خود امام کاظم علیہ السلام کی زندگی آپ کی شاید نگاہوں میں ہوگی، تاریخ یعنی کتنے مصائب ہیں آپ کو، باب الحوائج، وہ فرما رہے ہیں وہ تنہا ہے، امام مہدی کے لیے کہہ رہے ہیں وہ فراموش کیا گیا ہے، یعنی لوگوں نے اسے بھلا دیا ہے، لوگوں نے اسے بھلا دیا ہے۔ پھر اس حدیث میں امام فرماتے ہیں وہ ایسا غریب الوطن ہے، وہ ایسا غریب الوطن ہے جو اپنے عزیزوں سے دور ہے، اہل و عیال سے دور ہے، اور زمین پر ان کے جد بزرگوار کا انتقام، خون ناحق کا انتقام ابھی باقی ہے۔ یعنی یہ تمام ائمہ کے لیے یہ بات گراں تھی، یعنی جو در جلایا گیا اس کا انتقام باقی ہے، جو ظلم کربلا معلیٰ میں ہوا اس کا انتقام باقی ہے۔ اور یہ امام علیہ السلام کی این الطالب بدم المقتول، کہاں ہے وہ جو شہیدان کربلا کے خون کا انتقام لینے والا ہے؟ امام زمان علیہ السلام کا ذکر کرنے، جس کے لیے ہر صبح و شام امام علیہ السلام کا انتظار کرو۔ امام اس حدیث میں جہاں آپ کے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں، عزیزان ایمان، ان کی محبت نہ صرف اجر رسالت ہے بلکہ دین کی بنیاد ہے، اسی پر دین کی عمارت ٹھہری ہوئی ہے۔ کئی اس کے فضائل ہیں، آپ حضرات کی محبت ہر عبادت سے برتر و بہتر ہے۔ بس چار مصرے آپ حضرات کے یعنی پورا مفہوم سمیٹتے ہوئے ہمارے شہر کے بزرگ شاعر کے چار مصرے کہ عبادتوں کا گراں بوجھ لادنے والوں، جو ساتھ اجر رسالت نہیں تو کچھ بھی نہیں، غلاف کعبہ کفن ہو حرم میں موت آئے، اگر علی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر علی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی جیسے ابھی آپ آواز شعر میں سن رہے تھے، مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ ہاں بے شک، اس کا امام سے محبت کا حکم بس صرف آخری بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد، آپ جب معراج پر گئے کئی چیزوں کو بتایا گیا، انوار ائمہ، انوار معصومین علیہ السلام کو بھی اللہ نے رسول اللہ کو بتایا، زیارت کروائی، تو ان نوروں میں، ان انوار میں ایک نور تھا جو خیام ٹہرا ہوا تھا، خیام کی حالت میں جو بالکل چمک رہا تھا، اس کا تعارف کرایا گیا، آن حضرت سے کہا گیا ھذا القائم، پھر آپ سے فرمایا گیا یہ میرے حلال کو حلال کرے گا، حرام کو حرام کرے گا، میرے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ پھر کہتے ہیں یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ احبب ہو، اے محبت اس سے محبت کرو۔ اللہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو حبیب خدا ہے، جو حبیب اللہ ہے، اس سے کہا جا رہا ہے اس سے محبت کرو۔ کیوں؟ فإنی أحبہ، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ دنیا جیسے اشعار میں سن رہے ہیں مسلسل، مجھے لوگوں کو زمانہ چاہیے لیکن مجھے امام زمانہ چاہیے۔ یہ ہمارے جو ہے افکار، میرے کہ معرفت، میں نے حدیث پڑھی، آپ مشہور حدیث ہے جو زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے بغیر مر جائے اس کی موت
جاہلیت کی موت. ہم جانے کہ امام علیہ السلام ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے محبت کرے. بس ایک دو بس تقاضے محبت. جب ہم محبت کر رہے ہیں تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے دعا کریں.